بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 345۔ گناہوں تک رسائی کا نہ ہونا بھی ایک طرح کی پاک دامنی ہے۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہوں کے بارے میں شریعت کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ انسان ان سے اجتناب کرے اور ان میں مبتلا نہ ہونے پائے، چاہے اس کا سبب اس کا تقدس ہو یا مجبوری۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اپنے اختیار سے گناہوں کا ترک کر دینے والا مستحق اجر و ثواب بھی ہو سکتا ہے، اور مجبوراً ترک کر دینے والا کسی اجر و ثواب کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ غیر معصوم انسان کی زندگی کے بارے میں گناہوں کے امکانات تو ہمہ وقت رہتے ہیں، لیکن انسان کی شرافت نفس یہ ہے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے گناہ تصور کرے اور اس کی تلافی کی فکر کرے، ورنہ اگر اسے خفیف اور ہلکا تصور کر لیا تو یہ دوسرا گناہ ہوگا جو پہلے گناہ سے بدتر ہوگا، کہ پہلا گناہ نفس کی کمزوری سے پیدا ہوا تھا اور یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری سے پیدا ہوا ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے آیت اللہ خامنہ اور آیت اللہ سستانی کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 25 فروری 2024۔ ٹاپک ہمارا رہے گا پاک دامنی، اور کچھ پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق بھی بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83۔ لوگوں سے ایسی اچھی باتیں کرو جنہیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گالیاں دینے والے مومن کو طعن اور تشنیع کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے، جبکہ باحیا، بردبار اور پاک دامن شخص کو پسند کرتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں کہتا ہے، جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 تھی۔ ہادی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دامن ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہو۔ پروردگار عالم سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں کہتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں اسی 80 کوڑے سے مارو اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ حیا پاک دامنی کا سبب ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن و جمال کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے۔ جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی اس میں پاک دامنی ہوگی۔ جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے چاہیے کہ قناعت اور پاک دامنی اختیار کرے۔ پاک دامنی ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ پاک دامنی نفس کو ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اصل پاک دامنی قناعت ہے، جس کا پھل رنج و غم میں کمی ہے۔ پاک دامنی خواہشات نفسانی کو کمزور کر دیتی ہے۔ پاک دامنی کا ثمرہ قناعت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، پاک دامنی سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ رضا حاصل ہوتی ہے، انکساری، نیک بختی، راحت، احوال پرسی، خشوع اور خضوع، یاد آوری، سوچ و بچار اور جود و سخا۔ پاک دامنی کے 7 اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پاک دامنی کا ثمرہ خود حفاظتی ہے۔ اب امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام دنیا کو کیسے فائدے پہنچا رہے ہیں اور کیسے لوگوں کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ وہی امام جو پردہ غیبت میں ابن یعقوب کلینی کو اصول کافی کو دیکھ رہا ہے، وہی امام جناب ابن باویہ کی دعا کو قبول کر رہا ہے اور شیخ صدوق کی ولادت ہو رہی ہے، امام زمانہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہی امام شیخ مفید کو خط لے کر آئے جو ہر مومن کو پڑھنا چاہیے۔ وہی امام سید المرتضیٰ کو علم الہدا کے مقام پر پہنچا رہا ہے۔ وہی امام جو پردہ غیبت میں شیخ طوسی کو جو حوزہ علمیہ نجف بنانے کو کہہ رہا ہے۔ وہی امام ہلی کو ضخیم کتاب لکھنے میں مدد کر رہا ہے۔ وہی امام جو پردہ غیبت میں شہید اول کو قید خانے میں تسلی دے رہا ہے۔ وہی امام شہید ثانی کو جنگل کے ڈاکوؤں سے بچا رہا ہے۔ وہی امام علامہ مجلس اور نعمت اللہ جزائری کو بحر الانوار کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح فضل مقداد کو حدیث نہیں مل رہی ڈھونڈ کر دے رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مقدس اردبیلی کو مسجد کوفہ میں تمام مسائل حل کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح سید مہدی بحرالعلوم کے مسائل کو حل کر کے دے رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح سید شیخ مرتضی انصاری کی مرجعیت کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح آغا میراث بزرگ شیرازی کو تمباکو کے فتوے میں تائید کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح آغا ابوالحسن اصفہانی کو
کے ذریعے سے 4000 قیدیوں کو صاحب ایمان بنا رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح آغا بروجردی کے ذریعے زیارت مرد مومن کی بندوبست کر رہا ہے۔ امام پردہ غیبت میں صحیح آغا محسن الحکیم کو جہاز بدلنے کا حکم دے رہا ہے جب وہ ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو چکا۔ امام پردہ غیبت میں صحیح آیت اللہ خوئی کو حوضہ علمیہ نجف کو بچانے کے لیے ہجرت کے لیے منع کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح امام خمینی کو اس رات جب کرفیو لگ رہا ہے اور شاہ ایران نے کہا ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے اور تمام علماء کو گرفتار کرنے کی پالیسی اختیار کر رہا ہے، امام خمینی کو حکم دے رہا ہے کہ کوئی شخص گھر میں نہ رہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مریضوں کو شفا دے رہا ہے۔ ہر قل کا واقعہ، سید رشتی برف میں پھنس گئے ان کو قافلے میں بھیج رہا ہے۔ حاجی علی بغدادی کی سمجھ میں نہیں آ رہا خم کا مسئلہ، وہ مسئلہ امام سمجھا رہے ہیں ان کو کاظمین کے راستے میں۔ بے اولادوں کو اولاد عطا کر رہا ہے۔ وہ پردہ غیبت میں صفین میں مولا علی کے ساتھی بننے والے کو اپنے لشکر میں شامل کر رہا ہے۔ میراز آفندی کو علم کی پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی علم کی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح محمد بن عیسیٰ کے ذریعے بحرین کے صاحبان نے ایمان کے سامنے انار کے فراڈ کا پرچہ چاک کر رہا ہے۔ وہ امام پردہ غیبت میں صحیح خواتین کو حج کروا رہے ہیں۔ آیت اللہ شیخ عراقی کا واقعہ ہے، خود انہوں نے بیان کیا 1973-74 کے درمیان اپنی بیٹی کا واقعہ کہ وہ حج میں جا رہی تھی اور ہمارے یہاں نامحرم کا مسئلہ اور محرم کا مسئلہ نہیں، عورت جا سکتی ہے۔ بیٹی کو فتویٰ دیا کہ جاؤ بیٹی حج کرو، باپ اور شوہر نہیں جا سکتا۔ اس وقت حج میں بہت مشکلات ہوتی تھیں، بیٹی اکیلی جاؤ تو یا حفیظو یا علیمو پلٹتی رہنا اپنی مشکل میں۔ جب وہاں پہنچی 1970 میں، طواف کا سین اس وقت بہت چھوٹا ہوتا تھا اور بہت رش ہوتا تھا۔ جب سوڈانی اور نائجیریا کے بڑے بڑے قافلے آ جاتے تھے، صحیح کرنا مشکلات کا باعث بن جاتا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ کیسے اس مسئلے کو حل کروں؟ آواز آئی اپنے زمانے کے امام کو کیوں نہیں پکارتی؟ حج کا زمانے میں امام کی قیادت میں ہوتا ہے، میں اپنے زمانے کے امام کو پکارتی ہوں کہا، اور وہ ایک عجیب منظر آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ایک باوقار آدمی آگے آگے چل رہا ہے، شکل نظر نہیں آ رہی، اور 7 چکر پورا کیا اور ایک دفعہ ان کی ابا کو چوما اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آیت اللہ عراقی مرجعیت میں اپنی بیٹی کے اس واقعے کو سنا رہا ہے۔ آیت اللہ عراقی کی دختر سے ملاقات ہو رہی ہے۔ خطیب قم کے آغا حبیب اللہ حسینی مشہور تھے اور دوست آغا حسن کی مسجد جمران کے راستے میں امام وقت سے ملاقات۔ امام نے انہیں سکے دیے، شب جمعہ پورے سال شب منگل اور منگل کی رات جاؤ اور میرے نائب آغا بروجردی کے پاس اور مسئلے کا حل ہو جائے گا، اور آغا بروجردی سے کہنا کہ جو مصر سے آدمی آتا ہے اس پر توجہ دیں، اور اپنے جیب سے کچھ سکے دیے۔ آغا بروجردی نے کہا کہ 3 دن سے تم کہاں غائب تھے؟ میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ آغا بروجردی کو کیسے پتہ چلا؟ امام کا تحفہ صرف صاحب ایمان کے لیے کیسے کیسے گناہگار اور کیسے کیسے لوگوں کو امام بخشتے ہیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک راوی آیا، ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، امام نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس نے امام سے کہا آپ نے ہاتھ کیوں پیچھے کیا؟ میں تو زیارت کا غسل کر کے آؤں۔ امام نے فرمایا تیرے ہاتھ نجیس ہیں، آج ہی صبح تو نے ایک عورت جو کہ نامحرم تھی اس سے ہاتھ ملایا، تمہیں غسل توبہ بھی کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام حسن باقر فقی ایمانی کو اپنی تقریر میں کیوں نہیں امام زمانہ کے لیے بیان کرتے؟ امام حسین علیہ السلام نے مکاشفے میں قم کے ایک عالم دین سے فرمایا امام مہدی اس زمانے کے مظلوم ہیں، جہاں تک ہو سکے امام مہدی کو تحریر کرو، یہ زمانہ امام مہدی کا زمانہ ہے، ان کے متعلق بیان کرو، میں تاکید کرتا ہوں اور بہت زیادہ بیان کرو۔ علامہ اقبال جو ہے امام زمانہ پر زیادہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ کی ملاقات آیت اللہ سید احمد زنجانی جو والد تھے آیت اللہ شبیر زنجانی کے والد تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا میں 11 کو تو مانتا ہوں کہ وہ اس زمانے میں موجود تھے، لیکن 12 کی غیبت کو سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 11 کو مانتے ہیں تو 12ویں کے اوپر ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا آغا حیری کے پاس جانا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے پاس مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا، دنیا کو ہے اس مہدی برق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ میں زلزلہ عالم افکار۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے جو اصحاب ہیں وہ 4 گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک اوتاد، یہ گروہ براہ راست امام مہدی علیہ السلام سے رابطے میں رہتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ابدال، یہ اوتاد سے ایک درجے نیچے ہوتے ہیں، اور یہ ابدال ایک امام رضا علیہ السلام کے حرم کے پاس ہیں، پیر پلندور۔ نجبہ، یہ ابدال کے بعد والے درجے میں ہوتے ہیں، یہ 2 واسطوں سے اوتاد اور ابدال کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام تک رابطے میں ہوتے ہیں۔ پھر ہیں صالحہ، ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ کہ جن میں عدل و انصاف کی صفت پائی جاتی ہے، خطا اور غلطی سرزد ہونے
کا امکان ہوتا ہے، لیکن فوراً جو ہے استغفار کر لیتے ہیں اور اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 201 میں پروردگار کہتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خیال چھو بھی جائے تو چوکنے ہو جاتے ہیں اور یاد الہی میں لگ جاتے ہیں اور ان کی بصیرت تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ مذبح کافہ اور بحر الانوار کی ہے۔ شہید محمد حسین یوسف الہی یہ حج شہید قاسم سلیمانی کے سے پہلے 35 سال پہلے شہید ہوئے تھے، اور شہید قاسم سلیمانی 35 سال تک تڑپ کرتے رہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور ان کے جو ہے وہ پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ اب حالات اور واقعات 25 فروری 2024۔ سب سے پہلے طوفان الاقصی بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے، 140 دن ہو گئے، ابھی تک صہیونیوں کو جو ہے کامیابی نہیں ہوئی۔ حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی اور پاسداران انقلاب بھی جو ہے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ خاص طور پہ یمن کے حوثی نے 40 جہازوں پر اب تک جو ہے حملہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں قادیانوں کو جو ہے مذہبی تبلیغ کی آزادی دینے والے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلے دیا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے مسجدوں کے آگے احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ IMF کی امداد رکوانے کے لیے تحریک انصاف اب جو ہے خط لکھے گی، جبکہ پاکستان میں اس وقت بجلی، گیس اور پیٹرول انتہائی مہنگائی ہو گئی ہے، 60% تک جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ ان کے خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور امریکی تھنک ٹینک نے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت کو جو ہے اس وقت $6 ارب کی ضرورت ہے۔ اورنگی ٹاؤن 11.5 نمبر میں اہل سنت والجماعت کے کارکن یامن کو دکان پہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے، بھرے بازار میں مارا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ محمد علی مرزا نے جو ہے امام زمانہ کا جو ہے واٹس ایپ نمبر مانگ لیا ہے۔ اس کے علاوہ بلومبرگ نے جو انکشاف کیا ہے کہ نئی حکومت جو ہے اس سال واجب الادا اربوں ڈالر قرضے کی ادائیگی میں مدد کی ضرورت پڑے گی، ورنہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی اپنے بیان سے جو ہے پھر گئے ہیں، لیاقت چٹھا تحریری بیان دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ اس کے علاوہ کراچی میٹرک بورڈ میں متنازع نتائج میں پوری امتحانی ٹیم جو ہے ملوث نکلی۔ صدر بائیڈن کے کتے نے جو ہے سیکریٹریٹ سروس ایجنٹ کو کاٹ لیا ہے۔ کورنگی میں جو ہے 13 سالہ لڑکی ثنا کو زیادتی کے بعد پھندا لگا کر موت کے گارڈ اتار دیا ہے۔ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرمائے، پروردگار پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو متحد فرمائے، حشد الشعبی، انصار اللہ، پاسداران انقلاب و فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرمائے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔